نور قلوبنا بمحبت الحسین وجدہ وابی وامہ واخی وبنی وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الی یوم القیامہ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، ارشاد سرور کائنات ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت ہے جو میرے اہل بیت ہیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر دونوں میرے پاس وارد ہونے والے ہیں۔ بارہا کہا گیا کہ یہ حدیث امت کی بیداری کے لیے ہے، امت کی آگاہی کے لیے ہے اور امت کی نجات کے لیے ہے۔ رسول اللہ نے اپنے بعد امت کی ہدایت کے سارے انتظامات فرمائے ہیں، اور اسی انتظامات میں یہ انتظام کیا، فرمایا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ان دونوں کا نام بھی بتایا ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ان کے فائدے بھی بیان کیے ہیں کہ یہ تمہیں ہدایت دیں گے، اور ان دونوں کے درمیان گہرے رشتے کو بھی بتایا ہے کہ ان دونوں میں جدائی نہیں ہوگی، اور ان دونوں کی گارنٹی بھی لی ہے کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہونے والے ہیں۔ یہ حدیث اگر غور کی جائے تو بہت وسیع موضوع رکھتی ہے، بہت وسیع مفہوم ہے کہ رسول اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا رشتہ ہے، اس کا کیا کام ہے، یہ کہاں رہنے والی ہے اور یہ کہاں آنے والی ہے۔ ساری چیزیں پیغمبر نے صاف صاف لفظوں میں بیان کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت سے وابستہ افراد آج بھی ہدایت پر ہیں۔ جیسے ہمیں قرآن پر یقین ہے ویسے ہی ہمیں اہل بیت پہ یقین ہے، جیسے ہم قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں ویسے ہم اہل بیت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جیسے قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے ایسے اہل بیت ہماری ہدایت اور نجات کے لیے ہیں۔ دونوں اللہ کی جانب سے ہے، دونوں میں شک نہیں کیا جا سکتا، دونوں پاک و پاکیزہ ہیں، طیب و طاہر ہیں، ہادی ہیں، خطا و نسیان سے پاک ہیں، اور ان کی تعلیمات
آنے والی نسلوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے ہدایت ہے۔ دنیا کی کتابیں اور قرآن میں واضح فرق یہ ہے کہ دنیا کی کتابیں اپنے زمانے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن قرآن ہر زمانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دنیا کا انسان اپنے زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اہل بیت ہر زمانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو قرآن کا بھی مقابلہ نہیں ہے اور اہل بیت کا بھی مقابلہ نہیں ہے۔ جیسے ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں، ایسے ہم اہل بیت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن اہل بیت کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور اہل بیت قرآن کی جانب رہنمائی کرتا ہے، سے وابستہ ہیں۔ اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لو، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لو۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بازار شام میں جب اسیروں کا قافلہ گزرا ہے تو ایک بندے نے نازیبہ حرکت کی، اسیروں کے قافلے کو دیکھا، مولا سجاد کو دیکھا، قیدی دیکھا، ہتھکڑیاں بیڑیاں دیکھیں، سر شہداء جو ہے نیزوں پہ دیکھا، بیویوں کو جو ہے رسن بستہ دیکھا، اور مجمع جو ہے وہ تماشائیوں والا، بازار سجے ہوئے، پورا ماحول خوشی کا۔ ایسے میں ایک بندے نے چوتھے امام کے قریب سے گزرتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ وہ امام کو نہیں جانتا تھا، وہ پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کہ افواہوں کا بازار گرم تھا۔ افواہ یہ اڑائی گئی تھی کہ باغی کو قتل کیا گیا ہے، ان کے اہل خانہ کو جو ہے اسیر کر کے لایا گیا ہے۔ یہ خرافات، یہ افواہ، یہ پروپگنڈے، یہ حقیقت کربلا پہ پردے۔ تو اس نے کہا تم لوگوں کے ساتھ اللہ نے بہت اچھا کیا۔ جیسے ہی امام نے سنا، امام نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ کہا بھائی تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پڑھا ہے؟ کہا ہاں آیت تطہیر ہے۔ اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس سے آپ کا کیا تعلق؟ کہا یہ آیت تطہیر جس کی شان میں نازل ہوئی ہے وہی ہم لوگ ہیں۔ امام نے کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے۔ کہا اس سے آپ کا کیا تعلق؟ کہا جس کی اجر رسالت مودت بنائی گئی ہے وہی ہم اہل بیت ہیں۔ اب جب اہل بیت کے فرد نے اس طریقے سے قرآن کی آیتیں پیش کی تو اب وہ چوکا، وہ بیدار ہوا، وہ جگا۔ کہا ہمیں تو غلط بتایا گیا ہے، ہمیں تو غلط سمجھایا گیا ہے۔ یہ واقعہ پیش کرنے کا فقط مقصد اتنا ہے کہ قرآن اہل بیت کو بتلاتا ہے، اہل بیت قرآن کو بتلاتے ہیں۔ بازار جو ہے دشمنوں کا ہے، بازار یزیدیوں کا ہے، لیکن قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ اہل بیت ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ایک دوسرے کی عظمت، ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کی وضاحت یہ کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، اور امت کی نجات کے لیے رسول اللہ نے دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ اور جہاں قرآن ہوگا وہیں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہے وہیں قرآن ہوگا۔ کل سے اچھا مجمع ہمیں آج ملا ہے کہ آج آپ لوگ مجلس سے پہلے فرش ادا پہ آ گئے۔ یہ آپ کا ذوق، یہ شوق، یہ وفاداری اہل بیت سے، یہ محبت، یہ مودت، یہ اجر رسالت، یہ قربت، یہ مثال ہے۔
اور اہل بیت کے چاہنے والے ہمیشہ دیکھیں مجمع کو بلا کر عالم کے حوالے کر لینا یہ سنت نبی اور سنت علی ہے۔ سب سے پہلی دعوت ہے دعوت ذوالعشیرہ، اور دعوت ذوالعشیرہ میں جو وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کی وفائی کا نام ہے غدیر۔ دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی ہر ایک کو گھر جا جا کے دعوت دے کے آ رہے تھے، یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں مولا علی نے سب کو دعوت دی اور سب کو بلایا، مجمع کو اکٹھا کر کے نبی کے حوالے کر دیا۔ تو دعوت ذوالعشیرہ کی سنت یہ ہے کہ علی مجمع کو اکٹھا کر کے نبوت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اسی وعدے کے وفا کا نام ہے غدیر۔ رسول مجمع کو اکٹھا کراتے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آنے دو، جو آگے بڑھ گئے ان کو بلاؤ، اور جب سب آ جاتے ہیں تو نبی مجمع کو بلا کے علی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے نبی کے حوالے کیا، غدیر میں نبی نے مجمع کو بلا کر علی کے حوالے کیا۔ اب فرش عزائے بچھانے والے کی قدر و منزل سمجھ لو کہ یہ نام حسین پہ مجمع اکٹھا کر کے ذاکر و خطیب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ سنت نبی بھی ہے، سنت علی بھی ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، ہم ہی تو وہ ہیں جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم ہی تو ہیں جو سنت رسول اور آل رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا یقین، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا جذبہ، ہماری محبت سب سے جدا ہے۔ ہم رسول کے ہر قول پر عمل کرنے والے ہیں، ہر اداب کو اپنانے والے ہیں۔ ہم رسول کے قول پر عمل کرنے والے ہیں، رسول کی سیرت کو اپنانے والے ہیں۔ ہم بھولنے والے نہیں ہیں کہ اپنا فائدہ ہو تو بھول جائیں، اور جب اپنی ضرورت ہو تو رسول یاد آ جائیں۔ ایسا ہوا ہے، تاریخوں میں بارہا ہوا ہے کہ جب لوگوں کو اپنی ضرورت محسوس ہوئی تو رسول کے در پہ ملے ہیں، اور جب اپنی ضرورت ختم ہو گئی تو رسول کیا ہے ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، اور ہر واقعہ امت کی بیداری کے لیے ہوتا ہے، امت کی ہدایت کے لیے ہوتا ہے، امت کی ثابت قدمی کے لیے ہوتا ہے، دعوت فکر کے لیے ہوتا ہے، جذبہ ایمانی کے ابھارنے کے لیے ہوتا ہے، ثابت قدمی کے لیے ہوتا ہے۔ ہر واقعہ، تاریخ کا کوئی بھی واقعہ ہدایت سے خالی نہیں ہے۔ بس جس کا جیسا جذبہ ہوگا، جیسا ایمان ہوگا، جیسا عقیدہ ہوگا، ویسے ہی وہ اس کو مانتا ہے۔ ہم قرآن اور اہل بیت والے ہیں، ہم نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوئے۔ ما ان تمسکتم، اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان سے متمسک رہنا۔ ہم متمسک رہے، ہر دور میں ہم قرآن سے وابستہ رہے، ہر دور میں ہم اہل بیت سے وابستہ رہے، کہیں ہمارا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ جیسے نبی کے زمانے میں تھے ویسے ہی علی کے زمانے میں ہے، ویسے ہی مولا حسن کے زمانے میں ہے، ویسے ہی مولا حسین کے زمانے میں ہے، ویسے ہی مولا سجاد کے زمانے میں ہے، ویسے ہی مولا باقر کے زمانے میں ہے، ویسے مولا جعفر کے زمانے میں ہے، ویسے مولا کاظم کے زمانے میں ہے، ویسے مولا علی رضا کے زمانے میں ہے، ایسے مولا تقی کے زمانے میں، ایسے مولا نقی کے زمانے میں، ایسے مولا حسن عسکری کے زمانے میں، اور ایسے ہی مولا امام زبان کے زمانے میں ہے۔ ہمارا رشتہ اہل بیت سے کہیں نہیں ٹوٹا ہے، جو ٹوٹتا گیا وہ بہکتا گیا۔ ہم ثابت قدم ہیں، کیوں؟
رسول پر ہمارا ایمان عقیدہ کہ رسول نے جو کچھ دیا ہے اسے ہم نے لیا ہے، متمسک ہیں۔ بعض لوگ ایسے رسول کے زمانے میں بھی تھے، آج یہ عزاداری سب کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ آج یہ غم حسین سب کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ آج یہ ذکر حسین کیوں نہیں؟ آج یہ تعزیہ داری کیوں نہیں؟ آج یہ ماتم کیوں نہیں؟ آج یہ فرش ادا کیوں نہیں؟ آج یہ شب بیداریاں کیوں نہیں؟ آج یہ جلوس کیوں نہیں سب کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ سب نے رسول کے پاس حاضری تو دی ہے، لیکن رسول نے کیا کہا ہے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کیوں؟ اپنا مفاد۔ اگر ہمارے فائدے میں ہے تو لیتے تھے، اپنے فائدے میں نہیں ہے تو چھوڑ دیتے تھے، اور باہر نکل کے پوچھتے تھے کیا کہا، رسول نے کیا بیان کیا؟ تو آنا کمال نہیں ہے، کیا کہا ہے وہ کمال ہے۔ اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا، یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ تحقیقی دور ہے، یہ انسان کے جذبے بیدار ہیں۔ اس زمانے میں ہر انسان علم کی تلاش میں ہے، ہر انسان حق کی تلاش میں ہے، ہر انسان سچ کی تلاش میں ہے، ہر ایک کو صحیح دین چاہیے، سب تلاش میں ہیں۔ اور جیسے جیسے زمانہ بڑھتا جائے گا، لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی جائیں گی۔ کل تک سوال کے جواب مولوی مولانا نہیں دیتے تھے، لیکن آج انہیں دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نوجوان بیدار ہو رہا ہے، عوام جاگ رہی ہے، لوگ تلاش میں ہیں کہ اہل بیت کو تنہا کیوں کیا گیا؟ کیوں تنہا کیا گیا؟ اگر سب رسول والے ہی تھے تو رسول کی بات جیسے ہم مان رہے ہیں ویسے سب کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ بہت سے واقعات ہیں، لوگوں نے اپنے مفاد کے چکر میں رسول کو چھوڑا ہے، اپنے مفاد کے چکر میں علی کو چھوڑا ہے، اپنے مفاد میں جو ہے مولا حسن کو چھوڑا ہے، اپنے مفاد میں امام حسین کو چھوڑا ہے۔ یہ اپنا مفاد، اپنا فائدہ، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ عقیدہ مضبوط عقیدہ باندھ لیجئے کہ در اہل بیت سے وابستہ رہنے میں کسی کا نقصان نہیں ہے، کوئی کسی کا نقصان نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ 1 گھنٹے مجلس میں آئیں گے تو ہمارا نقصان ہو گیا، نہیں، یہ 1 گھنٹے میں ہمیں جو مل گیا ہے وہ صدیوں میں نہیں ملا۔ جو ہمیں 1 گھنٹے میں مل جاتا ہے وہ صدیوں میں دوسروں کو نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مجلسوں میں آنے والا ننھا بچہ بھی دوسروں کے بڑوں سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہا یہ فرش ادائے حسین کی دین ہے۔ یہ فرش ادائے حسین پہ جو مل جاتا ہے، یہاں علم ملتا ہے، یہاں ایمان ملتا ہے، یہاں جذبہ ملتا ہے، یہاں محبت ملتی ہے، یہاں عمل ملتا ہے، یہاں عقیدہ ملتا ہے۔ یہ سب تو مل رہا ہے، اور بڑی نعمت کیا چاہیے کہ یہاں اہل بیت آتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمیں کیا چاہیے؟ وہ اور تھے جو اہل بیت کے زمانے میں رہ کر اہل بیت سے قریب نہ ہو سکے، ہم اور ہیں اس زمانے سے، اتنا فاصلہ ہے لیکن اہل بیت کے ساتھ ہیں۔ یہ مجلس ادائے حسین کی دین ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں فرش ادائے بچتی ہے وہاں معصومین آتے ہیں، معصومین، ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، ان ذوات مقدسہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، کتنے سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہیں، کتنا جذبہ محبت سے بیٹھے ہیں، کتنا عقیدت سے بیٹھے ہیں، کتنے خلوص سے بیٹھے ہیں، کتنی امید سے بیٹھے ہیں،
کتنے حوصلے سے بیٹھے ہیں. کیا کہیں ایسی بیٹھک ملتی ہے؟ کیا کہیں ایسا سکون ملتا ہے؟ وہ کتنے بد نصیب تھے جنہوں نے اہل بیت کا دور دیکھا اور ان سے نہ مل سکے. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے دور میں نہ رہے پھر بھی ان کے ساتھ ہیں. یہ اپنی اپنی خوش قسمتی ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. جو جتنا محبت کا اظہار کرے گا وہ اتنا ان سے قریب ہے. عزیزان گرامی، لوگوں نے اپنے فائدے کے چکر میں اہل بیت کو چھوڑا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے متوالے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہمیں تو یقین نہیں ہوتا. یقین نہیں ہوتا. رسول اللہ کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے اور اس سفر میں رسول اللہ نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، معاملہ کیا حالت سفر میں. اس زمانے کی وہی سواری تھی جیسے آج کے زمانے میں ہم سواریاں بدلتے ہیں. بائک نوجوان جو ہے نئے نئے ماڈل لیتا ہے، موبائل نئے نئے ماڈل چاہیے، لیپ ٹاپ نئے نئے ماڈل چاہیے، ہے یا نہیں ہے؟ اس زمانے کی سواری وہی گھوڑا. اور اس میں بھی ہمیں تو معلوم نہیں اس لیے کہ ہم لوگ کرتے نہیں، لیکن اس میں بھی دیکھا جاتا تھا نسل کیسی. یعنی کہ ہر زمانے میں نسل دیکھی گئی ہے. اچھی سواری چاہیے تو اس میں بھی نسل دیکھی جاتی ہے، اچھا رہنما چاہیے تو اس میں بھی نسل دیکھی جاتی ہے. رسول اللہ نے حالت سفر میں ایک یہودی سے معاملہ کیا، ایک سواری گھوڑے کی. رسول اللہ کے پاس پورا پیمنٹ نہیں تھا تو کچھ دیا اور کچھ وعدہ کیا کہ جب مدینے آنا تو وہاں دیں گے اور تمہارا یہ گھوڑا لے لیں گے. رسول اللہ مدینے آ گئے. کچھ دن کے بعد وہ یہودی وہ گھوڑا لے کر آیا کہ مدینے چلیں، رسول اللہ کو یہ سواری دیں گے اور بقایا رقم لیں گے اور واپس آ جائیں گے. جب وہ مدینے میں داخل ہوا تو سب نے دیکھا کہ بڑا اچھا گھوڑا ہے، بہت اچھی سواری ہے. تو ہر ایک کی نیت جو ہے وہ پھسل گئی. سب اس چکر میں ہے کہ ہم خرید لیں، اور جب خریدار بڑھتے ہیں تو ابھی مہنگائی آتی ہے یا نہیں ہے؟ جب خریدار بڑھ گئے تو یہودی نے دام بڑھا دیا. اب اس نے یہ سوچا لالچ میں اس نے یہ سوچا کہ جو زیادہ رقم دے گا اس کو بیچ دوں گا اور یہیں سے واپس چلا جاؤں گا. اگر رسول اللہ کو دوں گا تو وہی معاملہ جو پہلے طے ہوا تھا اسی پہ دینا پڑے گا. لیکن اس ٹائم پہ تو صرف رسول خریدار تھے، ابھی تو زیادہ خریدار نظر آ رہے ہیں. تو ابھی تو اچھا آفر ملے گا، اچھا پیسہ ملے گا، اچھا کمیشن ملے گا. ہر معاملہ کمیشن پہ ہے، منافع پہ ہے، کتنا زیادہ مل جائے. تو ہر ایک نے دام لگانا شروع کر دیا. یہودی نے دیکھا کہ جب مارکیٹ ٹائٹ ہے تو اس نے بھی سوچا کہ جو سب سے زیادہ دے گا اسی کو دوں گا. اور ادھر سب دام لگا رہے ہیں، بولی لگا رہے ہیں. اتنے میں رسول اللہ بھی آ گئے. اور جیسے ہی رسول آئے کہنے لگے کوئی نہیں خرید سکتا، یہ معاملہ ہم سے پہلے ہو چکا ہے. اب کتنی ارمان پھر گئے، کتنے کی آرزو ختم ہو گئی، کتنے کی امیدیں یہیں دم توڑ گئی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے. بولی لگ رہی تھی، دام لگ رہے تھے، اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں زیادہ رقم مل جائے گی، اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم زیادہ پیسہ دے کے ہم لے لیں گے. رسول نے آ کے فوراً کہا کہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ معاملہ تو ہم سے ہو چکا ہے. اب سناٹا. جہاں ان مسلمانوں کی، ان صحابیوں کی امیدیں ٹوٹی، وہیں یہودی کی بھی امید ٹوٹی کہ اب ہمیں زیادہ فائدہ ہی نہیں ہوگا. تو اس نے جھوٹ بولا، یہودی نے جھوٹ بولا.
کہا ہمارا آپ سے کوئی معاملہ ہی نہیں ہوا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیوں جھوٹ بولا؟ تاکہ ہمیں زیادہ رقم مل جائے، زیادہ منافع مل جائے۔ اس نے مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں کے نبی کو جھٹلا دیا، کہا ہمارا آپ سے کوئی معاملہ نہیں ہوا، صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے۔ اور یہ مسلمان جو یہ بھی خاموش تماشائی بنے ہیں، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے کہ ہمیں مل جائے۔ رسول اللہ نے کہا کہ ہمارا اس سے معاملہ ہوا تھا۔ اس نے کہا اگر کوئی معاملہ ہوا تھا تو گواہ پیش کیجئے۔ اب رسول اللہ نے اپنے مسلمانوں کو دیکھا، صحابیوں کو دیکھا، نمازیوں کو دیکھا، کہا کوئی گواہ بنے گا، گواہی دو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو تھے نہیں وہاں پہ، آپ گواہی دیں گے؟ کہا یا رسول اللہ ہم بھی نہیں تھے۔ رسول اللہ نے فرداً سب سے پوچھا گواہ بنو گے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیسے گواہ بن سکتے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم تو وہاں تھے ہی نہیں۔ ایسا ایمان نہیں ہوتا۔ بعض لوگ جو ہے کبھی کبھی بہت بڑے ایماندار بننے لگتے ہیں۔ اب رسول پوچھ رہے ہیں گواہ بنو گے؟ تو کہہ رہے ہم نہیں گواہ بن سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا جہاں معاملہ ہوا تھا ہم تو تھے ہی نہیں وہاں۔ سب سے پوچھ لیا، ایک اور صحابی تھا، رسول اللہ نے اس سے پوچھا تم گواہی دو گے؟ کہا یا رسول اللہ ہم گواہ بنیں گے۔ کہا بھائی تم بھی تو نہیں تھے، تم کیوں گواہ بننے کے لیے تیار ہو؟ تو اس نے جو کہا وہ سمجھنے کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ صحیح ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں تھے جہاں پہ یہ معاملہ طے ہوا ہے، لیکن ابھی تو آپ نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے وہاں معاملہ ہوا تھا، تو ہمیں آپ کے قول پر یقین ہے۔ اگر آپ نے کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے دلیلوں کا انبار لگا دیا۔ کہا یا رسول اللہ اللہ کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا تو مان رہے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان رہے ہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان رہے ہیں، جہنم دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان رہے ہیں، حساب و کتاب دیکھا نہیں، آپ نے کہا مان رہے ہیں، 1,24,000 نبی ہم نے دیکھا نہیں، مان رہے ہیں، سب چیز تو بغیر دیکھے مان رہے ہیں، تو وہاں بھی نہیں تھے، آپ نے کہا تو مان لیا، اگرچہ ہم وہاں پہ نہ تھے لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو مان رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صحابی کی طرح سارے صحابی نہیں تھے۔ جب صحابی سب ایک جیسے نہیں ہے تو کوئی کیا آل محمد کا مقابلہ کرے گا؟ رسول اللہ نے سنا اور سننے کے بعد اس صحابی کی عظمت کے لیے اتنا کہا آج سے اس صحابی کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسے معلوم ہے ایمان کیسے رکھا جاتا ہے۔ پتہ چلا جو صحیح طریقے سے ایمان رکھے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ رسول نے کہا حسین سے محبت کرو، ہم نے رکھا، حسین کے پر رو ہم روئے، حسین کا غم مناؤ ہم غم منا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب میں افضل ترین امت ہیں، ہم رسول کے ہر قول کو مان رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے بعد امت کیسے بدل سکتی ہے؟ جو امت رسول کے سامنے بدل سکتی ہے وہ رسول کے بعد بھی بدل سکتی ہے۔ جب ایک گھوڑے کے لیے بدل سکتی ہے تو حکومت کے لیے بھی بدل سکتی ہے۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔
ہم نے رسول کے ہر قول کو مانا ہے۔ اگر انہوں نے دعوت ذوالشیرہ میں کہا جو میرا ناصر ہوگا وہی میرا خلیفہ ہوگا، تو ہم نے اسی وقت سے علی کو خلیفہ مان لیا ہے۔ ہم نے غدیر میں نبی کے قول کو مان لیا، من کنتو مولا فہذا علی المولا، مان لیا۔ جیسے علی کو مولا مان رہے ہیں ایسے نبی کو مان رہے ہیں۔ اب معنی بدلنے سے کام نہیں چلے گا۔ یہ معنی بدلنا اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا اتر نہیں رہے گلے سے اتر نہیں رہے، اس لیے مولا کے معنی بدلے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم وہ عاشقان رسول ہیں، ہم وہ محبان رسول ہیں جو دعوت ذوالشیرہ میں بھی مان رہے ہیں، غدیر میں بھی مان رہے ہیں، حدیث ثقلین میں بھی مان رہے ہیں۔ اب وہ امت اپنا امتحان لے، وہ اپنی اولادوں کو سمجھائے کہ جب ان کی اولاد کل پوچھے گی کہ نبی نے کوئی چھوڑا تھا تو انہیں بتانا۔ اس لیے کہ آج امت بیدار ہے، آج نوجوان بیدار ہے۔ کوئی اگر ڈاکٹر ہے، اس کی کلینک اگر آپ کے علاقے میں ہے اور وہ جب کہیں جاتا ہے تو اپنی جگہ پہ ڈاکٹر رکھ کے جاتا ہے۔ آپ کے علاقے میں کوئی وکیل ہے تو وہ اگر کہیں چھٹی پہ جاتا ہے تو اپنی جگہ وکیل رکھ کے جاتا ہے۔ آپ کے علاقے میں مسجد ہے، اگر پیش امام کہیں جاتا ہے تو وہ رکھ کے جاتا ہے۔ آج تو اتنا نوجوان جانتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر چھٹی پہ جا رہا ہے تو اپنی جگہ ڈاکٹر رکھ کے جاتا ہے، وکیل کہیں جا رہا ہے تو وکیل رکھ کے جاتا ہے، پیش نماز کہیں جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ رکھ کے جا رہا ہے۔ تم اپنے نبی پہ کتنا گہرا الزام لگا رہے ہو کہ وہ جاتے جاتے کسی کو خلیفہ بنا کے نہیں گئے، امت کے حوالے کر کے گئے۔ ارے اتنا نبوت کو نہ گراؤ، اتنا نبوت کو نہ گراؤ۔ اتنا تو عام انسان آج یہ کر رہا ہے کہ اپنے بعد جو ہے ہدایت کے سارے انتظام کر کے جاتا ہے کہ جو ہم سے وابستہ ہیں وہ گمراہ نہ ہونے پائیں، وہ بھٹکنے نہ پائیں، وہ پریشان نہ ہونے پائیں، اپنا نمائندہ رکھ کے جاتا ہے۔ اور رسول ایسے ہی چلے گئے، ایسے ہی اگر گئے ہوتے تو یہ حدیث ثقلین انی تارکم فیکم الثقلین بتلا رہی ہے۔ نبی چھوڑ کر گئے ہیں اور اس چھوڑے ہوئے کو قرآن کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں۔ جن کو قول رسول پر یقین ہے، ایمان ہے، وہ آج فرش ادائے حسین پہ ہیں، وہ آج غم حسین منا رہے ہیں، وہ آج یاد حسین دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نے کبھی آل رسول کو نہیں چھوڑا ہے، ہم نے کبھی اہل بیت کو تنہا نہیں کیا ہے، ہم ہمیشہ ان سے وابستہ رہے۔ ہاں جو بھٹکتے گئے وہ ہٹتے گئے، لیکن جو قرآن اور اہل بیت کو مانتے رہے وہ آج بھی ثابت قدم ہیں۔ اب یہ بھٹکنے والے کبھی عقیدوں کے اعتبار سے بھٹکے ہیں، کبھی ڈالر کے اعتبار سے بہکے ہیں، کبھی حکومت کے اعتبار سے بہکے ہیں، کبھی شہرت کے اعتبار سے بھٹکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرش ادائے حسین پہ آنے والا نہ شہرت چاہتا ہے، نہ دولت چاہتا ہے، نہ حکومت چاہتا ہے۔ اس کے پاس جو محبت اہل بیت ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ محبت اہل بیت سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ ہم ثابت قدم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھٹک گئے، شیعوں نے کیا ہے۔ شیعہ اسے نہیں کہتے جو تھوڑی دور چلے، شیعہ اسے کہتے ہیں جو ثابت قدم رہے۔ نبی کے ساتھ تو بہت تھے، لیکن نبی کے بعد کتنے نبی والے رہے؟ تو نبی کو چھوڑنے والے کو شیعہ نہیں کہا گیا ہے۔ بھائی پہلی منزل آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اعلان کیا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پہلی خلافت کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، اور جیسے ہی جس میں
آدم میں روح پھونکی گئی، سب کے سب سجدے میں چلے گئے، ابلیس نہیں گیا۔ ابلیس نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں سجدہ کریں گے، تجھے تو مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا۔ تو یہ ابلیس تھا کہاں؟ ملائکہ کی صفوں میں رہتا تھا۔ آدم کے سجدے کے وقت جب نکلا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ ملائکہ سے نکلا، یہ کہا جاتا ہے ابلیس کہاں رہتا تھا؟ ملائکہ کی صفوں میں رہتا تھا۔ جب تک صفوں میں تھا تب تک ملائکہ کی صفوں میں کہا گیا، اور جیسے ہی اس نے اکڑ دکھلائی گا یہ شیطان ہے، تو جیسے لوگ بہکتے ہیں تو نام چینج ہو جاتے ہیں۔ اگر حکم خدا کی مخالفت ہوئی تو اسے کہا ابلیس ہے، رسول کے ساتھ رہنے والے رسول والے ہیں، جیسے ہی رسول کے خلاف گئے کہا یہ اپنے دین پہ پلٹ گئے۔ اور مولا علی کے ساتھ بھی بہت سے لوگ تھے جن کے اندر یہ خواہش تھی کہ جب مولا کو حکومت ملے گی تو مولا ہمیں کوئی عہدہ دیں گے، کوئی پوسٹ دیں گے۔ یہ تھے، لیکن جب مولا کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا، ان لوگوں نے مولا کو چھوڑ دیا۔ تو اسے شیعہ نہیں کہتے، اسے مخالف علی کہتے ہیں۔ یہی طلحہ زبیر پھر جنگ جمل میں چلے گئے، کتنے چاہنے والے تھے۔ تو یہ نہ کہو کہ شیعہ نہیں، شیعہ ثابت قدم رہنے والے کو بولتے ہیں، بہکنے والے کو نہیں بولتے۔ جو دولت کے چکر میں چلے جائیں، جو حکومت کے چکر میں چلے جائیں، جو خواہش نفسانی کے چکر میں چلے جائیں، اس کا مطلب یہ ہے جو ثابت قدم رہے وہ شیعہ ہے، ورنہ بہکنے والے تو ہر دور میں تھے۔ کوئی حسن کے نام پہ بہکا تو ابن ملجم بن گیا، کوئی شہرت کے نام پہ بہکا تو جودہ ابن اشد بن گئی، اور کوئی جو ہے حکومت کے چکر میں بہکا تو عمر سعد بن گیا۔ بہکنے والے ہٹتے گئے، جو ثابت قدم ہے وہ آج بھی ثابت قدم ہے، وہ آج بھی عزاداری کر رہے ہیں، وہ آج بھی ماتم داری کر رہے ہیں، وہ آج بھی شب داری کر رہے ہیں، وہ آج بھی فرش عزا بچھا رہے ہیں، وہ آج بھی غم حسین پر آمادہ ہیں۔ لیکن جو بہکے ہوئے ہیں وہ آج بھی عزاداری پہ اعتراض کر رہے ہیں، آج بھی ماتم پہ اعتراض کر رہے ہیں، آج بھی مجلس کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم ثابت قدم ہیں، چاہے جتنے فتوے لگ جائیں، چاہے جتنی مخالفتیں ہو جائیں، لیکن فرش ادائے مظلوم کربلا بچھاتے رہے ہیں اور بچھاتے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غم اہل بیت کو ہم نے دیکھا ہے، اہل بیت کو کتنا ستایا گیا ہے، یہ آج اسی پہ ہم رو رہے ہیں۔ اہل بیت کو کتنا تڑپایا گیا ہے، اسی کے لیے یہ عزاداری امام ہو رہی ہے، اور جس نے تڑپایا ہے وہ آج بھی مخالفت ادا کر رہا ہے۔ جس کے دل و دماغ میں اہل بیت کی قربانیاں اتر گئی ہیں وہ آج بھی آنسو بہا رہا ہے۔ عزاداروں، کربلا کے میدان میں کیا نہیں ہوا ہے؟ 6 مہینے کے بچے کو تیر ہرملہ مارا گیا ہے۔ علی اصغر ننھا مسافر ہے، ننھا سا بچہ ہے جو باپ کے ہاتھوں پہ آیا ہے، لیکن اللہ اکبر، حسین کا امتحان کہ حسین کے ہاتھوں پہ حسین کے لاڈلے کو قربان کیا گیا ہے، یہ دین کی حفاظت کے لیے ہے۔ عزاداران حسین کربلا کے امتحان سے گزرتے ہوئے اہل حرم کا امتحان تو شروع ہے، اور اللہ جانے یہ امتحان کب تک رہا۔ بازار کوفہ سے گزرے، بازار شام سے گزرے، ظالموں نے کیسی کیسی اذیتیں مولا حسین کو دی ہے۔ مولا کے جانثاروں کو مارا، مولا کو تکلیف ہوئی، مولا کے عزاداروں کو مارا، مولا کے محبوں کو مارا، مولا کے صحابیوں کو مارا، مولا کے دوستوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ یہ غم حسین ہے۔
اس کے بعد مولا حسین کو بھی کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا مارا گیا. یہ حسین کو ستایا گیا. حسین فرماتے ہیں اللہ قتیل الابرار، مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے. جب بھی مومن یاد کرے گا تو رو دے گا. آج غم حسین اسی لیے منا رہے ہیں کہ حسین فرماتے مومن روئے گا جب بھی نام حسین آئے گا. لیکن عزادارو، بازار کوفہ میں حسین کو ستایا گیا، بازار شام میں حسین کو ستایا گیا. ظالموں نے شام کی منزل پہ یہ محسوس کیا کہ مولا حسین کا سر جو ہے نوک نیزہ پہ جو بلند ہوتا ہے، یہ سر، یہ نگاہ مولا حسین اپنے کڑیل جوان علی اکبر کے چہرے پہ رہتی ہے. دشمنان اہل بیت نے اس کو محسوس کیا کہ علی اکبر کے کٹے ہوئے سر پہ حسین کے کٹے ہوئے سر کی نگاہ رہتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹے کی محبت باپ کے دل میں آج بھی ہے. ظالموں نے حسین کو ستانے کے لیے علی اکبر کے سر کو نیزے سے اتارا، اسے صندوق میں رکھا تاکہ باپ اپنے بیٹے کے سر کو نہ دیکھ سکے. یہ اذیتیں دی گئیں. ایک منزل وہ آئی کہ رات کو سرے علی اکبر صندوق میں رکھا گیا. رات کو دشمنان اہل بیت سروں کو صندوق میں رکھتے تھے، اور جب علی اکبر کا صندوق کھولا گیا تو اس میں صبح کو سر نہیں ملا. اب شمر بے حیا پریشان ہوا، تازیانہ لیے ہوئے سید سجاد کے پاس آیا. اے سید سجاد، تمہارے بھائی کا سر نہیں مل رہا ہے، اس سر کو ڈھونڈو کہاں گیا. مظلوم کے بارگاہ میں سجاد آئے. اے بابا، میرے بھیا کا سر نہیں ملتا. کہا اے میرے سجاد، میرے صندوق کو کھولو. ارے کل ظالموں نے نیزے سے سر اتار لیا تھا، میں نے اپنے لاڈلے کا سر نہ دیکھا تھا. میری بے چینی تھی، اس لیے میں نے اکبر کو اپنے ہاں بلا لیا. اب جو صندوق حسین کھولا گیا، دیکھا جہاں باپ کا کٹا ہوا سر ہے وہیں اکبر کا بھی سر تھا. اے عزادارو، یہ محبت تھی. یہ محبت کا اندازہ تو دیکھو. کربلا کے میدان میں جب اکبر نے آواز دی، حسین کوہنیوں کے بل چل کے گئے. اے بیٹا، تیرے مرنے سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. حسین کو آواز دو، حسین آواز کے سہارے آئے گا. این علی اکبر، این علی اکبر. آواز کے سہارے پہنچے، لاش اکبر خیمے کے در پہ لائے. ایک طرف قاسم کا پامال لاشا رکھا، ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا. بیچ میں حسین بیٹھے، ہاتھوں کو اٹھایا. اے اللہ، تیرا حسین غریب ہو گیا. اے اللہ، تیرا حسین غریب ہو گیا.